قرآن کریم کا جو نزول ہے نا یہ بھی 3 مرتبہ ہوا ہے. قرآن کا نزول کتنی دفعہ ہوا ہے؟ 3 مرتبہ ہوا ہے. اور یہ تینوں مرتبہ جو قرآن کا نزول ہے نا یہ قرآن مجید ہی میں اس کا ذکر بھی ہے. میں نے آیت پڑھی ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. جو پہلا نزول ہے نا قرآن کا یہ لوح محفوظ پہ ہے. پہلا نزول کہاں ہے؟ لوح محفوظ. یہ کیا ہے لوح محفوظ؟ ہمیں اس کی حقیقت کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا یہ لوح محفوظ کیا شے ہے, ہمیں نہیں پتا. بات سمجھ آ رہی؟ بس اتنا ہمیں پتا ہے کہ ام الکتاب ہے, اللہ نے اس کے اندر سارے فیصلے بھی رکھے ہوئے ہیں, اسے لوح محفوظ کہا ہے, اللہ کے سارے احکام بھی اس کے اندر موجود ہیں. اللہ نے اسے ام الکتاب بھی کہا ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. اللہ چاہتے ہیں, اللہ فرما رہے ہیں کہ جس شے کو ہم چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں. وعندہ ام الکتاب. یہ کہاں ہے ساری چیزیں؟ ام الکتاب میں, یعنی لوح محفوظ میں یہ سب اللہ کی باتیں پہلے سے موجود ہیں. تو قرآن کا جو پہلا نزول ہوا ہے یہ لوح محفوظ پہ ہوا ہے. آسمان دنیا پر ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں بیت العزہ. جیسے دنیا میں بیت اللہ ہے نا, ویسے آسمان دنیا پر بیت العزہ موجود ہے. قرآن کریم کا یہ دوسرا نزول بیت العزہ پہ ہوا ہے. اور یہ جو ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں نا, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, بڑی برکت والی رات میں ہم نے اس کو نازل کیا ہے. پھر ہم پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو یہ جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے یعنی لیلۃ القدر, تو ایک رات میں جو قرآن نازل ہوا ہے نا, یہ پورا قرآن ایک رات میں نازل نہیں ہوا, یعنی وہ ایک رات کا جو نزول ہے وہ اصل میں بیت العزہ پہ نزول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے. بیت العزہ پہ قرآن نازل ہوا ہے شب قدر میں. یعنی بات کچھ سمجھ میں آ رہی؟ ہاں یہ ضرور بعض علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول کی جو ابتدا ہے یہ لیلۃ القدر میں ہوئی ہے. یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق والی جو آیات ہے نا 5, یہ کب اتری ہیں؟ لیلۃ القدر میں اتری. لیکن پورا قرآن تو 23 سال کے عرصے میں اترا ہے. تو یہ جو ایک رات میں جو نزول قرآن ہوا ہے نا یہ اصل میں کدھر ہوا ہے؟ بیت العزہ پہ ہوا ہے. جب یہ سورہ قدر کی آپ تفسیر پڑھتے ہیں نا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کی ہے, اور وہ بڑی زبردست تفسیر ہے. میں عربی جملہ پڑھتا ہوں پھر اردو میں بھی کر دیتا ہوں اس کو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انزل القرآن فی لیلۃ واحدۃ الی السماء الدنیا لیلۃ القدر. پورا قرآن ایک رات میں آسمان دنیا پر, یہ جو پہلا آسمان جسے ہم ایج آف دا یونیورس کہہ رہے ہیں نا, ایج آف دا یونیورس, ملکی وے سے پرے, ایج آف دا یونیورس, اس پر پہلے آسمان پر یہ قرآن نازل ہوا تھا. اور یہ نازل ہوا تھا ایک رات میں, اور وہ رات کون سی تھی؟ وہ لیلۃ القدر تھی. تو یہ دوسرا نزول ہو گیا. جو تیسرا نزول ہے نا قرآن کا یہ ہوا ہے پھر قلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر. اچھا لوح محفوظ پر تو لفظ پتہ لگ گیا کہ چونکہ قرآن کو محفوظ رکھنا تھا لہٰذا اسے کہاں اللہ نے لکھا ہے لوح محفوظ پہ. تو اس کی تو حکمت سمجھ میں آتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل کیا تو کس لیے کیا ہے؟ انسانوں تک پہنچانے کے لیے. لیکن یہ جو درمیان میں بات آتی ہے نا کہ بیت العزہ پر قرآن نازل ہوا ہے, یہ کیوں نازل ہوا ہے؟ اس کی حکمتوں پر نا عرب علماء نے بہت کچھ لکھا ہے کہ بیت العزہ پر قرآن کیوں نازل کیا گیا.
مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کے دل میں نا انسان کی عظمت پیدا کرنی تھی. آپ کو یاد ہے جب آدم علیہ السلام بنے تھے تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ یہ کیا کرے گا دنیا میں جا کے؟ فساد مچائے گا اور خون بہائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی عظمت فرشتوں کے دل میں ڈالنی تھی کہ یہ جو قیمتی ترین شے ہے نا، یعنی قرآن مجید، یہ ہم نے کسی اور کے دل پہ نازل نہیں کیا. یہ قرآن اتنا عظیم تھا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اسے کسی پہاڑ پہ نازل کرتے نا تو وہ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو ہم نے اس قرآن کو جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے والا تھا، اس کو ہم نے کہاں نازل کیا ہے؟ انسان کے قلب پہ نازل کیا. تو فرشتوں کو نا یہ پوری انفارمیشن دینے کے لیے اور انسان کی عزت بڑھانے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ قرآن جو ہے یہ بیت العزہ پر نازل کیا ہے.